اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا معزز و محترم سامعین کرام، ابھی ہم نے قرآن مجید کی مناسبت سے فضیلت الشیخ حافظ علی الدین القاسمی حافظہ اللہ کی زبانی بڑی قیمتی باتیں سماعت فرمائی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ وقت بچا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ قرآن ہی کی مناسبت سے کچھ مزید باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں، اور اسی مناسبت سے میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفرقان کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے فرمایا کہ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، اے نبی آپ کافروں کی بات نہ مانیں، آپ کافروں کی اتباع نہ کریں، آپ کافروں کے پیچھے نہ پڑیں، ان کی پیروی نہ کریں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اللہ رب العالمین نے آپ کو جو کتاب دی ہے قرآن مجید کی شکل میں، اللہ رب العالمین نے آپ پر جو کتاب اتاری ہے، جو کتاب نازل کی ہے، اس کتاب کے ذریعے سے آپ جہاد کیجیے، اور اس قرآن کے ذریعے سے جو جہاد ہوتا ہے اسے اللہ رب العالمین نے جہاد کبیر قرار دیا ہے۔ یہاں پر قرآن مجید سے جہاد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دوسرے الفاظ میں آپ یہ کیجیے کہ گویا اللہ رب العالمین نے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کی تعلیم دی کہ آپ اس قرآن مجید کے ذریعے سے لوگوں کو دین کی طرف بلائیے، آپ اس قرآن مجید کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے بیان کیجیے، آپ لوگوں کو قرآن مجید سے جوڑنے کی کوشش کریں، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو لوگوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دیتی ہے، لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے جہاں پر قرآن مجید کو انقلابی کتاب قرار دی، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو کتاب ہدایت قرار دیا، وہیں پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو انقلابی کتاب قرار دیا ہے۔ اگر ہم اور آپ قرآن مجید سے جڑیں، قرآن مجید کو پڑھیں، یقیناً یہ کتاب ہماری زندگیوں میں حیرت انگیز انقلاب پیدا کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے کتاب ہدایت کو قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں ہدایت کا سر و سامان رکھا، یہ کتاب ہدایت ہے، اور ہدایت کی واضح نشانیاں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں رکھ دی ہیں، وہیں پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کو انقلابی کتاب قرار دیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عہد مبارک میں مشرکین مکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بناتے تھے، آپ پر طنز کرتے تھے، صحابہ کرام پر طنز کرتے تھے، صحابہ کرام پر تعاون تشریح کیا کرتے تھے، صحابہ کرام کو ستایا جاتا، صحابہ کرام پر ظلم ہوتا، تو اللہ رب العالمین نے کفار و مشرکین کا ایک ہی جواب دیا۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے اللہ رب العالمین نے ایک ہی جواب دیا، وہ کہا کہ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اے نبی کفار و مشرکین کے ظلم و ستم کا ایک ہی جواب ہے کہ آپ ان کو قرآن سے جوڑیں۔ اگر یہ لوگ قرآن سے جڑ جائیں گے، قرآن مجید کو سمجھ لیں گے، تو ان کی زندگی بدل جائے گی۔
اور آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارک میں بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے کہ جب ان لوگوں نے قرآن مجید کو سنا، قرآن مجید سے جڑے تو قرآن مجید پر ایمان لے آئے۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے باہر سے ان کا تعلق تھا، مکہ کے رہنے والے نہیں تھے، مکہ میں آئے خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کے لیے۔ اب جو ہی مکہ میں داخل ہوئے، مکہ میں جو ان کے جاننے والے تھے، جو ان کے رشتہ دار تھے، جو ان کے دوست و احباب تھے، ان لوگوں نے حضرت طفیل بن عمرو الدوسی کو آگاہ کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے تعین، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعین سے ان کو آگاہ کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی دعوت لے کر اٹھے ہیں، اگر لوگ ان کی باتوں کو سنتے ہیں تو ان کے گرویدہ ہو جاتے ہیں، ان کا دین قبول کر لیتے ہیں، اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، لہذا تم ان کی باتوں کو بس سننا۔ حالانکہ حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے باکمال شاعر تھے، باکمال شاعر تھے۔ حضرت طفیل ابن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سننے کی بات کا اندر ہوئی رہی، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے شہر کعبہ میں بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں، آپ کی ارد گرد صحابہ کرام بھی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی فرماتے ہیں، دیکھیے قرآن مجید کس طریقے سے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرتی، کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے ایک بیدار مزاج ادا کرتی ہے۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی فرماتے ہیں کہ میرے ضمیر نے مجھے ملامت کیا، میرے ضمیر نے مجھے اندر سے کچوکا لگایا کہ اے طفیل، تم ایک جو ہے قادر الکلام شاعر ہو، تم جو ہے عرب کے معنی جانے شاعر ہو، تمہارے اندر یہ صلاحیت ہے کلام کو پہچاننے کی، کون سا کلام اچھا ہے، کون سا کلام برا ہے، کون سا کلام اچھا ہے، کون سا کلام جو ہے غلط ہے، تمہارے اندر صلاحیت ہے، اور تم نے لوگوں کی باتوں کو سن کر اپنے آپ کو بہرا کر لیا، اپنے آپ کو اندھا۔ یہ اچھی بات نہیں ہے کہ لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو بہرا کر لیا جائے، لوگوں کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو اندھا کر لیا جائے، نہ ہم حق بات کو سنیں نہ حق بات کو دیکھیں، اچھی بات نہیں۔ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی، مجھے جھجوڑا، تو میں نے کان سے روئی نکالی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ سے نکل کر جا رہے تھے، میں ان کے پیچھے ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت طفیل فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی دیکھا، مجھے ایسا محسوس ہو یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں، اور میں نے جب کان سے روئی نکالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی قرآن مجید کو میں نے سنا، تو مجھے یقین ہو گیا یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے میں گیا، اور میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اپنے دین کے بارے میں بتائیے، جس دین کی آپ تبلیغ کر رہے ہیں آپ اس دین کے بارے میں بتائیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مزید قرآن مجید پڑھ کر سنایا اور دین کا تعارف پیش کیا۔ وہیں پر حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلب اسلام میں داخل ہو جاتے۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، یہ قرآن کا انقلاب ہے۔ کفار و مشرکین جو قرآن کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے، قرآن کے خلاف لوگوں کو ورغلا رہے تھے، حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باکمال شاعر تھے، جو ہے کلام کو پہچاننے کی، باتوں کو پہچاننے کی ان کے اندر صلاحیت تھی، اور انہوں نے جب قرآن مجید کو سنا اور فوراً انہوں نے یہ گواہی دی کہ کسی انسان کا کلام ہو نہیں سکتا، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے، فوراً حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حلب اسلام میں داخل ہو گئے۔ عہد وارث، عہد نبوی سے لے کر یہ قرآن کا انقلاب آپ کو نظر آئے گا۔ آج بھی قرآن مجید کا انقلاب جاری و ساری ہے۔ آج بھی جو لوگ قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، کتنے غیر مسلمین ہیں، کتنے کرسچنس ہیں جو قرآن مجید پر ریسرچ کرتے ہیں، اور قرآن مجید ان کے دلوں کو اپیل کر کے اور اسلام لے آتے ہیں۔ اتنا ڈاکٹر محمد اسد جو یورپ کے رہنے والے تھے، جرمن کے رہنے والے تھے، ڈاکٹر محمد اسد، ان کی کتاب ہے اسلام لانے کے بعد انہوں نے کتاب لکھی، کتاب کا نام ہے The Road to مکہ، اور عربی میں اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے الطریق الی مکہ، اور اردو میں بھی یہ کتاب
انٹرنیٹ پر موجود ہے، اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں PDF مل جائے گی. طوفان سے ساحل تک، طوفان سے ساحل تک اسلام لانے کی پوری داستان انہوں نے قلم بند کی ہے. انگلش میں کتاب لکھی انہوں نے، دا روڈ ٹو مکہ، اور اسی کتاب کا عربی میں اور اردو میں ترجمہ ہوا ہے. اسلام لانے کی پوری داستان، کس واقعے کی وجہ سے اسلام لایا، پوری ڈیٹیل، پوری تفصیل ڈاکٹر محمد اسد نے اس کتاب کے نقل کی. فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جرمنی کے اندر تھا، ٹرین میں سفر کر رہا تھا، اور دوران سفر میری اہلیہ بھی میرے ساتھ تھی، اور ٹرین کی جس بوگی میں میں تھا بہت سارے انگریز تھے، بہت سارے انگریز تھے، اور میں نے لوگوں کا چہرہ پڑھنا شروع کیا. میں نے تمام لوگوں کے چہروں پر مایوسی دیکھی، اداسی دیکھی، غمی دیکھی، یعنی کوئی اندر سے خوش نظر نہیں آیا. میں بڑا پریشان تھا کہ انگریز لوگ ہیں، ہر چیز موجود ہے، دولت ہے، عورت ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کس چیز کی کمی ہے ان کے پاس؟ سب کچھ تو موجود ہے، زندگی میں جو چیز چاہیے تمام چیزیں ان کے پاس موجود ہے، لیکن پھر بھی ان کے چہرے پر خوشی کیوں نہیں ہے؟ خوشی کے آثار کیوں نہیں نظر آتے؟ یہ اندر سے غمگین کیوں نظر آتے ہیں؟ لیکن چہروں کا پڑھنا یہ بھی ایک فن ہے. شاعر کہتا ہے خوشی کا، غمی کا، اداسی کا ایک باب ہوتا ہے. خوشی کا، غمی کا، اداسی کا ایک باب ہوتا ہے. ہر ایک چہرہ مکمل کتاب ہوتا ہے، ہر ایک چہرہ مکمل کتاب ہوتا ہے. انسان کے دل میں کیا ہے، انسان کیا سوچتا ہے، اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتا ہے، اس کے چہرے سے عیا ہو جاتا ہے. ڈاکٹر محمد اسد فرماتے ہیں میں نے تمام لوگوں کے چہروں کو بغور پڑھا، کسی کے چہرے پر مجھے خوشی نظر نہیں آئی. ہر چہرہ اضطراب کا شکار تھا، ہر چہرہ غمی کا شکار تھا، ہر چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں تھے. میں اس کا حل ڈھونڈ رہا تھا، اس سوال کا جواب ڈھونڈ رہا تھا، آخر وجہ کیا ہے؟ سب کچھ تو ان کے پاس موجود ہے، کس چیز کی کمی ہے؟ کس چیز نے ان کو اندر سے بے سکون کر رکھا ہے؟ کس چیز کی وجہ سے یہ بے اطمینانی کا شکار ہیں؟ کیوں ان کی زندگی میں سکون؟ آخر وجہ کیا ہے؟ ڈاکٹر محمد اسد فرماتے اس وقت قرآن مجید میرے مطالعے میں تھی، میں قرآن مجید کا مطالعہ کر رہا تھا. سفر ختم ہوا، گھر آیا تو میرے گھر کے ٹیبل پر قرآن مجید رکھا ہوا تھا، اور میں نے قرآن مجید کو جب کھولا تو 30ویں پاری کی آیت الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. جب اس سورہ پر میری نظر پڑی تو میں سمجھ گیا یورپ کا ایک مرض ہے، مادہ پرستی، مادہ پرستی، حرص و حوث. یہی مرض ہے ان کا، اسی مرض کی وجہ سے ان کے چہرے پر سکون نہیں، ان کی زندگی میں اطمینان نہیں، ان کی زندگی میں سکون نہیں. یہی مرض ہے. یعنی قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے انسان کو ہلاک کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم خبر میں چلے گئے، تم نے خبر کی زیارت کی. زیادتی کی چاہت نے، حرص و حوث کی چاہت نے، مادہ پرستی نے انسان کو ہلاک کر دیا. جب میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی، جب میں نے قرآن مجید کی سورہ پڑھی، گویا جو ہے میں جس سوال کا جواب ڈھونڈ رہا تھا قرآن مجید میں وہ جواب دیا. عرب کا جو مرض ہے، جو بیمار، جس بیماری کی وجہ سے یہ لوگ بے اطمینانی کے شکار ہیں، بے سکونی کے شکار ہیں، ان کی زندگی میں اطمینان اور سکون نہیں ہے، مادہ پرستی اس کی وجہ. انسان دیکھیں دنیا میں اگر انسان حرص و حوث کا شکار ہو جائے، مادہ پرستی کا شکار ہو جائے، انسان آخرت سے غافل ہو جائے، اسے کبھی سکون نہیں ملے گا زندگی میں، اسے کبھی اطمینان نہیں ملے گا زندگی میں. سکون اسے ہی ملے گا جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے گا. فکر آخرت کے سائے میں جو لوگ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ رب العالمین کے بندگی کے سائے میں جو لوگ اس دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید سے جڑ کر زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ سکون کی زندگی دیتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ رہو انسان کے دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملا کرتا ہے. اللہ کا ذکر کرو، اور قرآن یہ اللہ رب العالمین کا سب سے بڑا ذکر ہے، سب سے بڑا ذکر ہے قرآن. تو قرآن پڑھو، اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، اللہ رب العالمین کی یاد کرو. یقیناً اللہ رب العالمین تمہیں اطمینان بھری زندگی دے گا، سکون بھری زندگی دے گا. اور اطمینان بھری زندگی اگر ہمیں حاصل کرنی ہے تو اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید سے جڑ جائے. اسی طریقے سے یہ کروا کیا
مصر کے ایک جانے مانے عالم غالباً مصطفیٰ رشید نام ہے، ان کی تفسیر کی کتاب المنار، انہوں نے اس کتاب میں ایک واقعہ، ایک انگریز ملاح کا واقعہ نقل کیا۔ اسلام اس نے کیوں قبول کیا، کیسے قبول کیا، بڑی تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو انہوں نے وہاں پر نقل کیا۔ اور فرماتے ہیں کہ انگریز ملاح تھا، انگلستان سے ہندوستان اس کا جہاز چلتا تھا، اور کئی سال اس نے اپنی زندگی، کئی سال اس نے سمندر میں گزارے، کئی سال اس نے سمندر میں گزارے۔ اب اس کے مطابق قرآن مجید تھا، قرآن مجید کو پڑھ رہا تھا، قرآن مجید کا مطالعہ کر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کس طریقے سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت اسے ہی ملتی ہے جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، ایسے لوگوں کو توفیق، جو ہدایت چاہتے ہیں، ہدایت حاصل کر، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ اور ان کا نام تھا، جو ہے اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنا نام رکھا عبداللہ برون، ان کا نام تھا عبداللہ برون۔ ان کا جہاز انگلستان سے ہندوستان چلتا تھا، قرآن مجید کا مطالعہ کرے تو فرماتے ہیں کہ جب میں قرآن مجید سورہ یونس کو پڑھ رہا تھا، اور سورہ یونس کی آیت نمبر جو ہے 22 پر پہنچا، آیت نمبر 22 اگر آپ پڑھیں سورہ یونس کی، اس میں اللہ رب العالمین نے سمندروں کے حالات بیان کیے ہیں، سمندروں کے حالات کا تذکرہ، سمندروں کے موسم کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا، کیونکہ سمندروں سے اچھے طریقے سے واقف تھے عبداللہ برون، سمندروں سے واقف تھے، کیونکہ ان کی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ سمندر میں گزرا، سمندر میں گزرا۔ سمندر کے حالات، سمندر کے حادثات، سمندر کے خوشنما مناظر، اسی طریقے سے جو ہے سمندر کی آب و ہوا سے خوب اچھے طریقے سے واقف تھے۔ فرماتے ہیں جب میں نے سورہ یونس کو پڑھا، سورہ یونس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا حتی اذا کنتم فی الفلک وجعلن بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءها الموج من كل مكان وظنوا أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين۔ جب اس آیت کریمہ پر میں پہنچا تو رک گیا، غور کرنے لگا اس آیت کریمہ پر۔ اللہ رب العالمین نے کتنی بہترین منظر کشی کی ہے، کتنی بہترین منظر کشی کی ہے سمندر کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یاد کرو اس دن کو جب تم لوگ سمندر میں کشتی پر سوار ہوتے ہو، اس وقت کو یاد کرو جب تم سمندر میں ہوتے ہو کشتی پر، وَجَعَلْنَ بِهِمْ رِيحًا طَيِّبَةً وَفَرِحُوا بِهَا، اور جب تم لوگوں کو کشتی لے کر نکلتی ہے، آب و ہوا اچھی ہوتی ہے، موسم پرسکون ہوتا ہے، سمندر بھی پرسکون ہوتا ہے، تم کشتی پر بیٹھ کر سمندر میں تم سفر کرتے ہو، فَرِحُوا بِهَا، اور موسم کے خوشنما مناظر سے تم لطف اندوز ہوتے ہو، موسم پرسکون، موسم خوشگوار ہوتا ہے، سمندر پرسکون ہوتا ہے، اور جو ہے سمندر کے موسم سے تم لطف اندوز ہوتے ہو۔ اتنے میں اچانک جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج، اتنے میں تیز دھند آندھی چلتی ہے اور موج پر موج اٹھتی ہے، من کل مکان، اور ہر طرف سے تمہاری کشتی موج میں گھر جاتی ہے، ہر طرف سے کشتی موج میں گھر جاتی ہے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ مُحِيطٌ بِهِمْ، اور وہ لوگ گمان کہ اب تو ہم گھیر لیے گئے، اب تو مرنا کافی ہے۔ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تمام معبودوں کو چھوڑ کر تم لوگ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارتے ہیں۔ عبداللہ برون فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ میں نے پڑھی، میں نے سوچا کہ یہ قرآن یا یہ کتاب اس شخص کی ہوگی، یہ کلام اس شخص کا ہوگا جس نے سمندر کا بارہا سفر کیا، سمندر کا اتنے بہترین انداز میں سمندر کے حالات، سمندر کی آب و ہوا، سمندر کے موسم کی منظر کشی کون کرے گا جو سمندر کا بارہا سفر کیا ہو۔ فرماتے ہیں جب میرا جہاز ہندوستان بامبے آیا، بامبے میرا ایک دوست تھا، میں نے اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ کیا تمہارے نبی نے سمندر کا سفر کیا ہے؟ اور آپ سیرت پڑھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمندری سفر اللہ کے نبی نے کبھی نہیں کیا، اللہ کے نبی نے سمندری سفر کبھی نہیں کیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے نبی نے سمندری سفر نہیں کیا، تو میں بالکل حیران و پریشان ہو گیا کہ اس کتاب میں سمندر کی اتنی بہترین منظر کشی کی گئی، یہ محمد کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اس قرآن مجید سورہ یونس کی آیت کریمہ نے عبداللہ برون کے دل کو اپیل کیا اور وہ فوراً ڈھل کے اسلام میں داخل
یہ قرآن مجید سمجھ کر پڑھیں. جو لوگ بھی قرآن مجید سے جڑتے ہیں، قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، یقیناً یہ قرآن، یہ کتاب لوگوں کے دلوں کو اپیل کرنے والی کتاب ہے. عہد ربطہ کا مشہور واقعہ آپ نے نام سنا ہوگا، ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی کا. ہمارے گاؤں کے تھے، ہمارے اعظم گڑھ کے رہنے والے تھے، برہمن خاندان میں پیدا ہوئے. ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی اللہ رب العالمین نے کس طریقے سے ہدایت دی. ان کا خاندان برہمن خاندان میں پیدا ہوئے، کس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہدایت دی. فرماتے ہیں کہ میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ جس علاقے میں تھے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے، غیر مسلمین کی تعداد کم ہے، مل جل کر رہتے ہیں ہمارے علاقے میں ہندو مسلم سب. تو فرماتے ہیں میں چند غیر مسلم چند مسلمان دوستوں کے ساتھ مغرب کے وقت میں مسجد میں چلا گیا، اور مغرب کے بعد قرآن مجید میں جو ہے مسجد میں قرآن مجید کا درس، سورۃ العنکبوت کا درس ہو رہا تھا. اور سورۃ العنکبوت میں اللہ نے جو مثال بیان کی ہے، مکڑی کی مثال اللہ نے دی ہے شرک کرنے والوں کے تعلق سے. جو لوگ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرتے ہیں، یہ مثال بیان کی جا رہی تھی. وہاں پر اسی آیت کریمہ کی تفسیر چل رہی تھی، اور میں نے سورۃ العنکبوت کی آیت کریمہ جب سنی تو میں سمجھ گیا کہ لگتا ہے یہ آیت کریمہ بالکل میرے بارے میں نازل ہے. وہیں سے ان کا ذہن بدلتا ہے، اسلام لاتے ہیں، گھر پر تشدد ہوتا ہے، وہاں سے نکالے جاتے ہیں، عمرہ آباد آتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، اور اعلیٰ تعلیم کے لیے مدینہ یونیورسٹی جاتے ہیں. آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویضع بالآخرین، کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ اس کتاب سے جڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بلندی عطا کرتا ہے، ان کو بلند مقام اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ ایک برہمن خاندان میں پیدا ہوئے، قرآن سے جڑے، ایمان لے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک چھوٹے سے علاقے اعظم گڑھ بلیٹیا گنج سے نکال کر اللہ رب العالمین نے مدینہ الرسول پہنچایا. اور صرف مدینہ الرسول پہنچایا ہی نہیں بلکہ مدینہ یونیورسٹی کے ڈین بھی بنے. کس طریقے سے اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے. جو لوگ قرآن سے جڑے، اسلام سے جڑے، دین سے جڑے، اسلامی تعلیمات کو زندگی میں نافذ کریں، یقین اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو عزت عطا کرتا ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن مجید پر عمل کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو بلندی عطا کرتا ہے، عزت والی زندگی دیتا ہے. اور جو لوگ اس قرآن مجید کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پستی میں ڈال. اب دیکھیے ہمارے ملک ہندوستان میں جن لوگوں نے بھی قرآن مجید پر اعتراف کیا، جن لوگوں نے بھی قرآن مجید پر انگلی اٹھائی، کس طریقے سے اللہ نے ذلیل کیا، کس طریقے سے اللہ نے ان کو ذلت کی کھائی میں ڈھکیل دیا. اور جو لوگ قرآن مجید سے جڑے، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے عزت اور جو ہے شان و شوکت اللہ رب العالمین نے عطا کی. ضرورت اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے ایک بہترین کتاب، جو کتاب ہدایت ہے، انقلابی کتاب ہے، کتاب زندگی ہے، کتاب اخلاق ہے، کتاب کردار ہے، زندگی گزارنے کا پورا طریقہ، پورا جو ہے طرز اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے. کون سا ایسا گوشہ ہے زندگی کا، کون سا ایسا شعبہ ہے زندگی کا کہ زندگی کو شعبے میں قرآن نے ہماری رہنمائی نہیں کی. آپ قرآن مجید کو پڑھیں، زندگی کے ہر شعبے کی یہ کتاب رہنمائی کرتی ہوئی نظر آئے گی. شرط یہ ہے کہ ہم اس قرآن مجید سے جڑیں، قرآن مجید کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ عزت اور شوکت کی زندگی عطا فرمائے گا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے کتاب و سنت کی تعلیمات سے جڑنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال انجام دے.